میرا سوال جان لیا. کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا. تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے, آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا, زور سے ہنس پڑا. اسی وقت قبر سے آواز آئی, اے غافل, جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام. کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا. جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا, مسجد میں آ گیا, بیٹھ گیا. مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی, قبر سے آواز آئی تھی نا. کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا, مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا. کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے. اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا, کیا منہ لے کر جاؤں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, قبرستان عبرت کی جگہ ہے, مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ذوالنورین ہیں, اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے. ایسی عظیم ہستی ہیں. مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا, آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے ہیں اب اتنا کیوں روتے ہیں. آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے, جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے, اب اتنا نہیں روتے. قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں. کتنی کمال کی بات کیا آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے. جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا. فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے, سمجھ لو. قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا, قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے. اگر سوال کے جواب دے دیے, اچھا مزے کی بات دیکھیں, یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے, امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے, پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا. اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں, پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یار ان میں سے کوئی سوال آئے گا, ان کی تیاری کر لو. کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں. سوال بھی آؤٹ ہے, جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں. قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا, من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتا ہے. من ربک, ربی اللہ, اللہ ہمارا رب ہے نا. ما دینک, دین الاسلام, دین میرا اسلام ہے. اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا. کیا کہیں گے, ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ہاں سوال بھی پتہ ہے, جواب بھی پتہ ہے. اب میں آپ کو آؤ ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں. میرے بچوں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں, بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں, سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین worldly examination and examination of the grave. دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں. دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتا ہوگا. ایسا ہی ہے نا, 2 مہینے باقی ہیں, 3 مہینے باقی ہیں, فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا, پھر اردو کا ہوگا, پھر سائنس کا ہوگا, جو بھی پیپر ہے, پیپر کے ٹاپکس بھی پتا ہیں, ڈیٹس بھی پتا ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں. کل صبح پیپر ہے, رات نیند نہیں آتی. ایسا ہی ہے. سیکنڈ, دنیا کا پیپر جب بھی دے دے, آپ پیپر دیتے ہیں, رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات, پیپر میں فیل ہو گئے, ایک چانس ملتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان. کہ چلو یار فیل ہو گئے, دوبارہ دے دیں. اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے, پھر کیا ہوگا, میکسیمم کیا ہو جائے گا, 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا. 8ویں کا امتحان دیا, پاس نہیں ہوئے, چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو, 9ویں دوبارہ پڑھ لو. یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. ڈیٹ پہلے سے پتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تیاری کر لیں. سیکنڈ, امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے, اور ایک آدھا پیپر, ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے. چوتھا, اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا. ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے, کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر, تھوڑی رشوت دے کر, معاذ اللہ, یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ 5 باتیں یاد رکھنا. اب مجھے سچ بتاؤ, اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے. جس کو دیکھو, ہر بچہ امتحان کے دنوں میں, ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے, مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی, بچوں کے امتحان ہو رہے, دعا کر دے. ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے, نوجوان مل رہا ہوتا ہے, حضرت پیپر دیے, دعا کر دے. ٹینشن ایسے ہی ہے نا.